السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في مقام آخر: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ مسجد اقصی کے معزز ذمہ داران و مصلیان حضرات، باہر سے آئے ہوئے قابل احترام اشخاص، پردہ نشین خواتین اسلام، اسلامی معاشرہ اور سماج کے اندر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک امت کا ادنا دائی ہونے کے ناطے کسی بھی درد مند کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ کس موضوع کو اٹھائیں۔ تن ہما داغدار شد کا معاملہ جہاں پر ہے، معاشرے کی کس شک کے تعلق سے بحث کی جائے۔ صحرا صحرا غم کے بگولے، مستی مستی درد کیا، جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں۔ ساغر ساغر زہر بھرا ہے قطرہ قطرہ، ساغر ساغر زہر بھرا ہے قطرہ قطرہ قاتل ہے۔ یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے، یہی معاملہ ہے۔ خواتین اسلام معاشرے اور سماج کا ایک اہم حصہ ہے۔ نوجوانان ملت اسلامیہ کے اندر ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بزرگان کا طبقہ ہے، رہبری میں اور تجربہ میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ عائشہ، گناہوں کو حقیر نہ سمجھو۔ ہوتا ہے نا کہ معمولی گناہ ہے، ارے یہ تو تھوڑا سا چلے گا نا، کر سکتے ہیں نا،
آدمی جب گناہوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے. پھر جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس گناہ کرنے والے سے لوگ متاثر ہونے لگتے ہیں. اور جب لوگ متاثر ہونے لگتے ہیں تو قطرہ قطرہ سے جس طرح سے دریا ہوتا ہے اسی طرح سے فرد فرد مل کر کے افراد میں یہ گناہ چلتے چلے جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ معاشرہ پورا کا پورا معاشرہ گناہوں میں لت پت ہوتا ہے لیکن معاشرے میں کسی کو بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں آپ نے کیا فرمایا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. رواہ احمد فی مسند. مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے. راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب گناہوں کو حقیر نہ سمجھیے. اس حدیث سے ایک نقطہ کیا ملتا ہے کہ شوہر ہمیشہ بیوی کو نصیحت کرتا رہے. جنتی صحابی ہیں, امہات المومنین ہیں, کائنات کی عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ عائشہ میری بیوی گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا. امہات المومنین دھڑلے سے گناہ کرے یہ غیر متصور بات ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. یہ امت کی مائیں ہیں, لیکن احساس دلانا کہ کبھی بھی زندگی میں گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا. کیوں؟ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سارے گناہوں کا مواخذہ ہوگا, پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا, آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو یہ گناہوں کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھیں. خواتین اسلام یہاں بیٹھی ہوئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کی گئی یہ نصیحت خواتین اسلام یاد رکھیں. سیرت عائشہ کو پڑھیں, سیرت فاطمہ کو پڑھیں, سیرت زینب کو پڑھیں, سیرت رقیہ کو پڑھیں رضی اللہ عنہن. یہ حدیث کیا کہتی ہے کہ لوگوں کہ خواتین اسلام آپ سیرت عائشہ کو پڑھیں. گناہ کے تعلق سے کس قدر ڈرا کرتی تھی, کس قدر خوف کھایا کرتی تھی. اور پھر اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے, مقام خواتین کو, مقام عورت کو جانے اور سمجھے. سورۃ النحل آیت نمبر 58 اور 59 ہم نے پڑھی ہے. ان دو آیتوں کے اندر مکہ کے اندر عورتوں کی حالت کیا تھی واضح کیا گیا ہے. دونوں آیتوں میں پوری تاریخ بتا دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ میں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, انہیں جینے کا حق نہیں تھا. کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جائے تو باپ کو لوگ تانا مارتے تھے, باپ اپنے آپ کو بچی کو بوجھ سمجھتے تھے اور باپ یہ سمجھتے تھے کہ اگر سر اٹھا کر کے جینا ہے تو بچی کو دفنانا پڑے گا, زندہ درگور کرنا پڑے گا. اور ہوتا بھی قرآن واضح کرتا ہے. اور خواتین اسلام ان دونوں آیتوں میں اپنے آپ کو تولے کہ اسلام نے ہمیں کتنا اونچا مقام دیا ہے. کیا ہے آیت؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب مکہ میں کسی کے گھر یہ خبر دی جاتی ہے, بشارت دی جاتی کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, غل وجہہ مسودا وہو کظیم. جب کوئی باپ یہ سنتا کہ میرے گھر میں بیٹی نے جنم لیا ہے, غل وجہہ مسودا, چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غم کے مارے, وہو کظیم, اور اندر ہی اندر گھٹنے لگتا. اب اس کے من میں دو ہی باتیں آتی, یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ, لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا کہ اگر میں اس طرح مکہ کی گلیوں میں یوں ہی چلوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو بیٹی کا باپ جا رہا ہے. مکے میں کوئی بیٹی کا باپ کہلانا گوارا نہیں کرتا تھا, لوگوں سے چھپ چھپ کر کے پھرا کرتا تھا, رہا کرتا تھا.
अयुमसिकुहु अला हुनिन लम यदुस्सुहु फित्तुराब। अब उस बेटी के बाप के जहन में दो ही बातें आती कि अगर बेटी जिंदा रहेगी तो जिंदगी भर मुझे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, और अगर मुझे इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दूंगा। तो यही मामला है। कैस बिन आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, आते हैं और कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक नहीं, मैंने दो नहीं, मैंने तीन नहीं, ज़माना जाहिलियत में अपनी नाक की खातिर मैंने 8 बच्चियों को जिंदा दफना दिया है। ये मक्का के अंदर औरतों के ताल्लुक से माहौल था। 8 बच्चियों को मैंने दफन कर दिया है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमाना जाहिलियत की मुझसे गलतियां हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उन्हें बताते हैं तौबा करो, हर बच्ची के बदले ऊंट ज़बह करो, वगैरह वगैरह। लेकिन बताना मकसूद यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत कैसे माहौल में होती है, जिस माहौल में औरतों को जिंदा रहने का हक नहीं है, उस माहौल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होती है, जिस माहौल में औरतों को जिंदा रहने का हक नहीं। और आप क्या फरमाते हैं, सिर्फ जिंदा रहने का हक नहीं देते हैं, मकाम बहुत ऊंचा देते हैं। आप बेटी हैं, कहा लोगों बेटियों को दफन मत करो, क्या करो, आपने फरमाया। एक हदीस से समझते हैं। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाअ यौमल क़ियामति अना व हुवा ज़म्मा असाबिअहु। रवाहु मुस्लिम फी किताबिल बिर्रि वस्सिला। मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिनके यहाँ 2 बेटियां हो, 2 बेटियों की परवरिश करते हैं, उनके खाने पीने को बोझ नहीं समझते हैं, उनकी तालीम और तरबियत को बोझ नहीं समझते हैं, खुश दिली के साथ करते हैं, यहां तक के दीन की बुनियाद पर उनका निकाह तक भी कर देते हैं। तो मामला क्या होगा, जा यौमल क़ियामत अना व हुवा व ज़म्मा असाबिअहु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों उंगलियां, बीच की उंगली और शहादत की उंगली को मिला करके फरमाते हैं 2 बेटियों की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ इसी तरह से होगा जिस तरह से लोगों या आपस में 2 उंगलियां मिली हुई। सिर्फ जिंदा रहने का आपने हक नहीं दिया, मकाम बताया। और किस सिचुएशन में मकाम बताया है, जिस सिचुएशन में लड़कियों को जिंदा रहने का हक नहीं था। आपने वहां बेटी का मकाम ऊंचा किया कि बेटी का बाप जिल्लत वाला उठाने वाला नहीं, बेटी का बाप तो सर उठा करके जीने वाला है। इस्लाम ने मकाम दिया है। मां की हैसियत क्या फरमाया, वान मुआवियत इब्न जाहिमा सुलमी अन्ना जाहिमत जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूल अल्लाह अरदतु अन अग़ज़ुवा व क़द जीतु अस्तशीरु क़ाल फ़हल लक मिन क़ाल नाम क़ाल फ़ल्ज़महा फ़इन्नल जन्नता तहता रिजलैहा। रवाहु नसाई फ़ी किताबिल जिहाद। नसाई शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत मुआविया बिन जाहिमा अस्सुलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो कहते हैं कि हज़रत जाहिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, क्या कहते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, मैं आपसे मशवरा लेने के लिए आया। और तारीख उठा करके देख लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब जब जिहाद का मामला पेश आया, तकरीबन मुसलमानों की तादाद कम रही है, गैरों की तादाद ज्यादा रही है। या फिर यह भी रहा है कि मुसलमानों के पास लड़ने के लिए सही तरीके से हथियार नहीं है। तीर है तो तलवार नहीं, तलवार है तो तीर नहीं, मैदान जाने के लिए सवारी नहीं। उनमें से कुछ बुखार के सताए हुए हैं, बूढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं, एड़ियों के बर चढ़ करके कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बड़ा हो गया हूं, मैं जिहाद में जाने के लायक। नौजवानों, यहाँ नौजवान मौजूद है, मैं आता हूं वहां तक। क्या क्या ईमानी जज्बा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि आप बच्चे हैं, आप जिहाद में जाने के लायक नहीं है। एड़ियों के बल खड़े हो जाते, कहते मैं बच्चा कहां, मैं तो बड़ा हूं, मैं जिहाद में जाने के लायक हो गया, मैं एलाए कलिमतुल्लाह को बुलंद करने के लायक हो गया हूं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका को आम करने के लायक हो गया हूं। ये वो बच्चे थे। कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं।
مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں. کہا حل لک من ماں ہے گھر میں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے ماں گھر میں ہے؟ ماں کے ساتھ آپ کا انداز کیا ہے؟ ماں کے ساتھ آپ کا ویوہار کیسا ہے؟ ماں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ماں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ماں ایک عظیم تحفہ ہے. ماں گھر میں ہے، ایک عظیم تحفہ ماں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ماں سے ملاقات کرنی ہو تو قبرستان جانا پڑتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی مائیں گھر میں موجود ہیں لیکن ملاقات نہیں کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں. ماں کو دوا چاہیے، کوئی پرواہ نہیں. ماں کس حال میں ہے، کوئی پرواہ نہیں. ماں ہم سے کیا چاہتی ہے، کوئی پرواہ نہیں. اسلام کہتا ہے ایک طرف جہاد، ایک طرف ماں. جہاد آپ پر فرض نہیں ہے، ماں کی خدمت آپ پر فرض. حل لک منہم، کہاں ماں ہے. کہا فالزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا، جا ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر. جنت جانے کے لیے جہاد جانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیسے ماحول میں؟ جس ماحول میں لڑکیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، آپ نے زندگی نہیں دی بلکہ مقام اونچا کیا، اور مقام اتنا اونچا کیا کہ اس کے بعد کہ ماں کی خدمت کر، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. خواتین اسلام کو یہ مقام سمجھنا ہوگا، یہ مقام جاننا ہوگا. بیوی کا حق، بیوی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء افضل من المرأة الصالحة. رواه ابن ماجہ فی ابواب النکاح. ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا متاع، کہ لوگوں دنیا استعمال کرنے کی چیز ہے، متاع ہے، پونجی ہے، جینے کا سامان ہے بس. وَلَيْسَ مِن مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ. دنیا کی جتنی نعمتیں آپ کی زندگی میں عطا ہوئی ہیں، ان نعمتوں میں نیک عورت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. نیک بیوی دنیا کی عظیم نعمت ہے. آپ کے پاس نیک بیوی، اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی سے نوازا. ایسی بیوی ہے جو آخرت کی فکر کرنے والی ہے، آپ کی آخرت کے تعلق سے سوچنے والی ہے، بچوں کی آخرت کے تعلق سے فکر کرنے والی ہے. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بچے 10 سال 15 سال کے بچے جو بگڑ جاتے ہیں، اس میں ماں کا خاص کر کے اہم رول ہوتا ہے. تربیت پر خاص دھیان نہیں ہوتا کیونکہ اچھی ماں نہیں ہے. اگر آپ اچھی لڑکی نہیں ہیں، آج اگر آپ اچھی بیٹی نہیں بن سکتی ہیں تو کل آپ کا اچھی بیوی بننا مشکل ہے، پھر اس کے بعد سے اچھی ماں بننا مشکل ہے، اچھی بہو بننا مشکل ہے. ایک عورت کی چار حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت بیٹی کی ہے، لہذا جب بیٹی تربیت کے مرحلے میں ہے تو ان کی تربیت شریعت کے مطابق کی جائے. انہیں پردہ سکھایا جائے، انہیں نماز کا طریقہ بتایا جائے، انہیں یہ بتایا جائے کہ کن سے ملنا ہے کن سے نہیں ملنا ہے، انہیں جہنم کے بارے میں بتایا جائے، انہیں جنت کے بارے میں بتایا جائے، انہیں عذاب قبر کے بارے میں بتایا جائے، انہیں قرآن پڑھایا جائے، قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے، انہیں اللہ رب العالمین کو منانے کا طریقہ بتایا جائے، رات میں جاگنے کا طریقہ بتایا جائے، رب کے سامنے آنسو بہانے کا طریقہ بتایا جائے. اچھی بیٹی ہے یہ اچھی ماں بنے گی، اچھی بہو بھی بنے گی اور اچھی بیوی بھی بنے گی. تو 10 سال 15 سال کے بچے سگریٹ کے عادی ہیں، شراب کے عادی ہیں، جوا کے عادی ہیں. ماں باپ کی نگاہوں میں ہے، ماں باپ کے علم میں ہے، لیکن ماں باپ میں یہ ہمت نہیں کہ بول سکے. کیوں؟ آنکھ دکھاتا ہے، اسے ہم بول نہیں سکتے، وہ دھمکی دیتا ہے. اگر ہم بولیں گے تو گھر سے بھاگ جائے گا، وہ مارنے کی دھمکی دیتا ہے، وہ بھاگنے کی دھمکی دیتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. تو بہت ہی اہم معاملہ ہے. تو سب سے عظیم دولت
بیوی یہ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت نیک بیوی ہے، صالح بیوی ہے، لہذا اسلام نے عورتوں کا مقام ایسے موقع پر واضح کیا جس موقع پر عورتوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ 4 صفات کسی عورت کے اندر ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ خواتین اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس حدیث کو یہاں سے تحفے کی شکل میں لے کر کے جائیں کہ یہ 4 چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں، ہے تو مضبوطی اختیار کریں، اس پر ڈٹے رہیں، نہیں ہے تو اس کے دائرے میں آنے کی کوشش کریں۔ کیا ہے حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واتات بالها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت، رواہ ابن حبان کے صحیح ہے۔ ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها، جنتی عورتوں کی نشانی وہ 4 نشانی، 4 تحفے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، ماں نمازی ہو جائے، اولادیں بھی آسانی سے نمازی بن جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں اگر شارٹ ویڈیو دیکھتی ہیں، بچے اور بچیاں بھی شارٹ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ماں اگر سیریل دیکھتی ہیں تو بچے اور بچیاں بھی سیریل ہی دیکھتے ہیں۔ ماں ڈانس کرتی ہے، بچیاں بھی ڈانس کرتی ہے۔ ماں گانا گاتی ہیں، بچیاں بھی گانا گاتی ہیں۔ الام مدرسہ کہا گیا ہے کہ ماں، بچے کا پہلا مدرسہ ماں ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، اس کے بعد یہ مسجد ہے، یہ مطلب ہے الام مدرسہ۔ بچے کا پہلا مدرسہ بچے کی ماں ہے۔ ماں جس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالے گی، بچہ اسی ماحول کو کیچ کرے گا۔ تو المرأة اذا صلت خمسها، جو عورت نماز سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، نماز کی پابندی کرنے والی ہوتی ہے، نماز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنے والی ہوتی ہے، وصامت شہرها، دوسری صفت رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والی ہوتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے، حقوق پتہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں، سجدہ تعظیمی اسلام میں حرام ہے، لیکن اگر اسلام کے اندر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنے زیادہ حقوق نہیں، آپ کو میرے مطابق جینا پڑے گا۔ ہم آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں الگ گھر چاہیے، ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، ہم آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یا تو مجھے چنیے یا تو اپنے ماں باپ کو چن لیجیے۔ اب کچھ بدتمیز شرابی قسم کے بیوڑے قسم کے نوجوان ہوتے ہیں، ہم تجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑنا گوارا ہے، تجھے چھوڑنا گوارا نہیں۔ اب دنیا میں بھی مصیبت، آخرت میں بھی مصیبت ان کے لیے۔ شوہر کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک بہادر خاتون نے سوال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریزن بتا دیجئے، سبب بتا دیجئے۔ کہا 2 ریزنز ہیں، 2 اسباب ہیں۔ پہلا سبب کہ جب تم بولتی ہو غلط ماحول میں، انبن کے ماحول میں، تو صرف گالی گلوچ بکتی ہو، بس زبانی۔ آپ نے دیکھا وہ سورہ فاتحہ یاد نہیں، لیکن جب گالی بکنا شروع کر دے دوبارہ وہ گالی ریپیٹ نہیں کرے گی، وہ صبح سے لے کر شام تک بولتی رہی، بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو۔ اور دوسرا سبب شوہروں کی ناشکری کرتے ہو، زندگی بھر بیچارہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، باہر دھوپ ہے، باس کی ڈانٹ کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، دھکے مکے کھا کر کے باہر سے لاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، من کے مطابق زندگی میں کسی ایک دن من کے مطابق نہ مل سکے، آپ نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے؟
میرے ابا تو کہیں اور شادی لگا رہے تھے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا دیکھا، آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ کہ ان دو اسباب کی وجہ سے سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، ان دو اسباب سے بچیے۔ نیک عورت کی نشانی نہیں، نیک عورت کی نشانی کیا ہے؟ وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، جائز کاموں میں شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہے۔ تیسری صفت، چوتھی صفت، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، شرمگاہ کی حفاظت۔ معاشرہ زناکاری کا شکار ہے، کیا شادی شدہ کیا غیر شادی شدہ اس میں پھنسے ہوئے، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی، سب کی بات ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن شرمگاہ کی حفاظت کا معاملہ، عزت و عصمت کی حفاظت کا معاملہ، ہمارے معاشرے و سماج سے یہ معاملہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو جو عورت نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے، شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ چار صفات کسی عورت کے اندر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ، یہ مقام عورتوں کے لیے اسلام نے دیا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اسلام کے حقوق اور اسلام کے مقام کو باقی رکھیں، سیرت صحابیات کو پڑھیں، گانے بجانے والوں کی سیرت کو نہ پڑھیں، صحابیات کی سیرت کو پڑھیں، جہنم کے تعلق سے سنیں، جنت کے تعلق سے پڑھیں، قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس تعلق سے سنیں۔ صحابہ کرام رویا کرتے تھے، صحابیات رویا کرتے تھے۔ آپ اچھی ماں ہیں تو آپ ایک اچھی بیٹی کو تربیت دے سکتی ہیں، ایک اچھی بیٹی کی تربیت، آپ ایک اچھی بیٹی کی معلمہ بن سکتی ہیں۔ آپ بچیوں کی اولاد کی تربیت سے پہلے ماں کو اچھی ماں بننا ضروری ہے۔ معاشرے اور سماج میں سے ایک اہم حصہ عورتوں کا حصہ ہے، اسی طرح سے دوسرا اہم حصہ نوجوانوں کا حصہ ہے، نوجوانوں کا حصہ ہے۔ قیامت کے دن 5 سوالات کیے جائیں گے، جب تک آدمی 5 سوالوں کا جواب دے گا نہیں، حرکت نہیں کر سکتا ہے، رب کے ساتھ اپنا قدم ہلا نہیں سکتا ہے۔ اس میں سے ایک سوال جوانی کے تعلق سے ہوگا، جوانی کہاں گزار کر کے آئے؟ جوانی کے تعلق سے سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزار کر کے آیا ہے؟ جب ہم نے تمہیں جوانی کی زندگی عطا کی، جوانی کا دور عطا کیا، اس دور کو تو نے سجدے میں گزارا ہے، رکوع میں گزارا ہے، آنسو بہانے میں گزارا ہے، یا پھر شراب کی بوتلوں میں گزارا ہے، سگریٹ کے دھوئیں میں گزارا ہے، گلی کوچوں میں فحش کام کرتے ہوئے، بے حیائی اور زناکاری کرتے ہوئے گزارا ہے؟ کہاں گزارا ہے؟ جس قوم کے نوجوان مضبوط ہیں اس گھر کی لڑکیاں مضبوط ہوتی، محفوظ ہوتی ہیں۔ جس قوم کے نوجوان ایمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، باغیرت ہوتے ہیں، اس قوم کی لڑکیاں محفوظ ہوتی ہیں۔ پھر وہ کبھی بھاگنے کے بارے میں سوچتی نہیں ہے، پھر کبھی وہ زنا کے بارے میں سوچتی نہیں ہے، پھر کبھی وہ غیر محرم مردوں سے ٹچ ہونے کے بارے میں سوچتی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ مضبوط قلعے کے اندر محصور ہے، بند ہے۔ انہیں پتا ہے کہ ہماری قوم کے یہ نوجوان باغیرت ہے، یہ جاگ چکے ہیں، یہ معاشرے و سماج کے اندر بے حیائی کو نہیں برداشت کرنے والے ہیں، معاشرے و سماج کے اندر زناکاری کو نہیں برداشت کرنے والے ہیں، معاشرے و سماج کے اندر شراب پینے کو نہیں برداشت کرنے والے ہیں، معاشرے و سماج کے اندر دیگر برائیوں کو برداشت نہیں کرنے والے ہیں۔ یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جوانی گزارنے والے ہیں۔ یہ نوجوان رب العالمین کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہو کر کے اپنی جوانی کا پوزیٹو انداز میں حساب دینے والے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان سو جائے، جس قوم کے نوجوان بے حیا ہو جائے، جس قوم کے نوجوان شرابی ہو جائے، جس قوم کے نوجوان زانی ہو جائے، جس قوم کے نوجوان مسجدوں سے دور ہو جائے، جس قوم کے نوجوان سجدوں سے دور ہو جائے، جس قوم کے نوجوانوں کے کانوں میں الصلاۃ خیر من النوم اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح بے معنی ہو جائے، اس قوم کی بیٹیاں بگڑ جاتی ہیں، اس قوم کی
اس قوم کا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اس قوم کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اس قوم کے کردار بگڑ جاتے ہیں، وہ قوم، اس قوم کی باغ ڈور ختم ہو جاتی ہے، یہ اس قوم کی نیا کدھر ڈوبے گی کوئی نہیں جانتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جس قوم نے بھی سر اٹھا کر کے جیا ہے اس قوم کے نوجوانوں کا اہم کردار رہا ہے، اور جو قوم تباہ و برباد ہوئی ہے اس قوم کے نوجوانوں نے تباہ و برباد کیا ہے۔ 5 سوالات کیے نہ جائیں گے، حرکت نہیں کر سکتے۔ حدیث اس طرح سے ہے، وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفق وماذا عمل فيما علم، رواه الترمذی في ابواب صفة القيامة۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن 5، قیامت کے دن تن تنہا رب العالمین کے سامنے بے بسی کے عالم میں نہ کوئی وکیل کا معاملہ ہوگا، نہ کوئی رشوت کا معاملہ ہوگا، نہ کوئی سفارش کا معاملہ ہوگا، تنے تنہا رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہو، جب تک 5 سوالات کر لے نہیں جائیں گے قدم حرکت نہیں کر سکتے ہیں، قدم ہلا نہیں سکتے۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا، زندگی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کہاں فنا کر کے آیا ہے، کہاں گزار کر کے آیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں یا پھر اللہ کی نافرمانی میں؟ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں گزار کر کے آیا ہے؟ نقطہ یہاں پر یاد رکھا جائے کہ زندگی میں جوانی بھی آ جاتی ہے، زندگی کہاں گزار کر کے آیا اس میں جوانی بھی آ گئی، لیکن الگ سے دوسرا سوال اس زندگی میں سے جوانی نکال کر کے اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں جوانی کی عبادت کس قدر پسندیدہ ہے۔ جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج اتنا قریب کہ آدمی ہاتھ اٹھائے تو سورج ہاتھ کو لگ جائے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ میل عربی میں 2 چیزوں کے لیے آتا ہے، 1 میل راستہ ناپنے کے لیے، اتنے کلو کا، تقریباً 3 کلو کا 1 میل، اور 1 میل اس سلائی کو کہتے ہیں جسے ہم سرما دانی میں ڈال کر کے آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، اسے بھی عربی میں میل کہا جاتا ہے۔ اب بتائیے سلائی کتنی بڑی ہوگی؟ آدمی ہاتھ اٹھائے تو سورج ہاتھ کو لگ جائے، اتنا قریب سورج ہوگا۔ لوگ پسینے میں ٹخنوں تک کوئی ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پورا کا پورا پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی گرمی سے بچائے گا، ان میں سے ایک قسم نوجوانوں کی ہوگی جنہوں نے اپنے جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگایا ہوگا، تلاوت قرآن میں لگایا ہوگا، سجدے میں لگایا ہوگا، قیام میں لگایا ہوگا، رب کے سامنے رونے میں لگایا ہوگا، استغفار کرنے میں لگایا ہوگا، معافی مانگنے میں لگایا ہوگا، دین کے کاموں میں لگایا ہوگا، جنہوں نے اپنی جوانی کو برائیوں سے بچایا ہوگا، شراب سے بچایا ہوگا، جوا سے بچایا ہوگا، زنا سے بچایا ہوگا، بے حیائی کے دیگر کاموں سے بچایا ہوگا، حرام مال حرام تجارت سے بچایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کس قدر جوانی کی ادا پسند کرتا ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسا کو اپنا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں پر ہم نوجوان موجود ہیں ان تمام نوجوانوں کو یہ فضیلت حاصل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے تیری طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، ان تمام جوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان تمام جوانوں کو مرنے کے بعد جو قبر کی تنہائی کا مرحلہ اس تنہائی کی روشنی میں بدلنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ کی خاطر اللہ کے حوالے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت بڑا مقام ہے جوانی کے بارے میں سوال۔ تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَ أَنْفَقَ، مال کے تعلق سے 2 سوال، تیسرا اور چوتھا، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، حلال طریقے سے کمایا ہے کہ نہیں، جوئے کی کمائی تو نہیں ہے،
رشوت کی کمائی تو نہیں ہے، سود کی کمائی تو نہیں ہے، ڈریم 11 گیم کھیل کھیل کر کے تو آپ نے پیسے کا جگاڑ نہیں لگایا، بھائی کا حق تو نہیں دبایا، بہن کا حق تو نہیں دبایا، پڑوسی کا حق تو نہیں دبایا، پارٹنر کا حق تو نہیں دبایا، مال کہاں سے آیا ہے؟ مال کہاں سے آیا ہے؟ حلال مال ہو اور وہ مال آپ کو اللہ کی عبادت سے قریب کر رہا ہے، آپ کے لیے نعمت ہے۔ مال اللہ کی عبادت سے آپ کو دور کر رہا ہے، آپ کے لیے عذاب ہے۔ مال کہاں سے کمایا ہے؟ جواب دیا جائے گا مال میں نے حلال طریقے سے کمایا ہے۔ چوتھا سوال مال کے تعلق سے یہ ہوگا، خرچ کہاں کیا ہے؟ حلال طریقے میں خرچ کیا کہ حرام طریقے؟ خرچ کہاں کیا ہے؟ بہت ہی اہم معاملہ ہے، مال کتنا ہے، مال خرچ کہاں کیا ہے؟ اب مسلمانوں کی شادیاں دیکھ لیجیے، اسراف اسراف اسراف، غریبوں کا معاملہ آ جائے، یتیموں کا معاملہ آ جائے، بیواؤں کا معاملہ آ جائے، تینوں چاروں جیبیں کٹونے لگتے ہیں، 10-5 روپے نکال کے حوالے کرتے ہیں۔ شادی کا معاملہ قرضہ لے لیں گے، ناک کا معاملہ ہے، ناک کٹنی نہیں چاہیے، جو بھی ہوگا جتنا بھی لگے گا ہم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم پوچھا جائے گا سوال کیجیے۔ اور 5واں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل کیا عمل کتنا کیا، یہ بھی سوال ہے۔ عمل کریں گے یہ قرآن و حدیث کی باتیں آپ کے مطابق گواہی دیں گے اللہ مجھ پر عمل کیا کرتا ہے، عمل نہیں کریں گے یہ قرآن و حدیث کی باتیں آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے میری ناقدری کی، اس نے میری ناقدری کی۔ تو ان میں سے ایک سوال جوانی کو ہوگا، لہذا ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اور شراب سننے میں کچھ عجیب نہیں ہے، مسلمان اور شراب کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مسلم نوجوان جن کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے، جن کے ہاتھوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا چاہیے، ان کے ہاتھوں میں یا تو سگریٹ ہے یا تو شراب کی بوتل ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شراب کو اسلام میں ایک نام دیا گیا، ام الخبائث، تمام خبیثوں کی ماں۔ ماں کیوں؟ آپ دیکھیں گے بچے ماں سے زیادہ قریب آتے ہیں نا، ماں کے پاس تو کیا ہے کہ آدمی جب شراب پیتا ہے تو یہ شراب تمام برائیوں کو کھینچ لاتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا جو شخص شراب کا عادی ہوتا ہے وہ حرام کمانے کا بھی عادی ہوتا ہے، جو شخص شراب کا عادی ہوتا ہے وہ زنا کا بھی عادی ہوتا ہے۔ شراب اور لڑکے، جس معاشرے میں شراب کا پینا عام ہو جائے اس معاشرے میں زنا کاری بھی عام ہو جاتی ہے، جس معاشرے میں شراب کو غلط نہ سمجھا جائے، گناہ نہ سمجھا جائے، اس معاشرے میں زنا کو بھی غلط نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کیا فرمایا تھا ایک حدیث سے؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمر ام الخبائث ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 ليلة فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاہلیہ۔ رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یعنی آدمی جب شراب کا عادی ہو جاتا ہے تو زنا کا بھی عادی ہو جاتا ہے، آدمی جب شراب کا عادی ہو جاتا ہے حرام کمانے کا عادی ہو جاتا ہے، آدمی جب شراب کا عادی ہو جائے تو ماں کی نافرمانی کرتا ہے، آدمی جب شراب پینے لگے تو باپ کی نافرمانی کرتا ہے، آدمی جب شراب پینے لگے تو اس کی زبان خراب ہو جاتی ہے، آدمی جب شراب پینے لگے تو بد اخلاق ہو جاتا ہے، آدمی جب شراب پینے لگے تو مار دھاڑ پر اتر آتا ہے، آدمی جب شراب پینے لگے تو معاشرے و سماج کے لیے ناسور بن جاتا ہے۔ ارے تمام برائیاں شراب پینے کی وجہ سے شرابی کے اندر آ جاتی ہے، شرابی معاشرے میں آ جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ الخمر ام الخبائث، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
اگر وہ نمازی ہو تو نقصان کیا ہے؟ وَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً 40 يَوْمًا، جو شخص شراب پی لیتا ہے 40 دن کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اتنا خطرناک ہے، 40 دن کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ وَإِن مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، شراب پیا ہے، پیٹ میں شراب ہے، مر گیا ہے، وہ مسلمان کی موت نہیں مرا ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، وہ کفر کی موت مرا ہے۔ نوجوانوں، اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف پائیے، جوانی دوبارہ نہیں آنے والی، موت بڑھاپے میں آئے کوئی ضروری نہیں ہے، موت ماں کے پیٹ میں بھی آ جاتی ہے، پیدا ہوتے ہی موت آتی ہے، شادی سے ایک دن پہلے موت آتی ہے، شادی کے بعد موت آ جاتی ہے، جوانی آئے جوانی میں موت آ جاتی ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیجیے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے۔ شراب پینے والا جہنم کی راہ پر چلنے لگتا ہے، اور جنت کے راستے سے وہ شخص دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کہ توبہ کر لے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب، رواہ مسلم فی کتاب الاشربہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شربها فی الدنیا، کہ لوگوں جو دنیا میں شراب پیتا ہے، جو شراب کا عادی ہے، لم یشربها فی الآخرہ، آخرت میں وہ شراب نہیں پیے گا، یعنی آخرت میں جنت میں وہ شراب نہیں پیے گا۔ جنت میں شراب طہور پلائی جائے گی، بہکیں گے نہیں، سر میں درد نہیں ہوگا، آنکھیں بڑی بڑی نہیں ہوں گی، آنکھیں لال نہیں ہوں گی، جنتی شراب پی کر کے آدمی اور اچھی خوشنما ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ تو جو دنیا میں شراب پیتا ہے وہ جنت میں شراب نہیں پیے گا، یعنی وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، الا ان یتوب، توبہ کر لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے۔ توبہ کیجیے کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے، آئندہ سے میں توبہ کرتا ہوں کہ میں شراب نہیں پیوں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں دین کے لیے کام کروں گا، میں اسلام کے لیے کام کروں گا، میں اپنی جوانی کو دین کے لیے وقف کروں گا۔ یہ معاملہ ہونا چاہیے، اللہ سے ڈر اور اللہ کے خوف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ بچیں کیسے؟ عذاب قبر کا خوف، مجھے مرنا ہے، مجھے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیجیے، مجھے مرنا ہے، مجھے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ پہلا سوال اور ایک اہم سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ فجلس على شفیر القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا اخواني لمثل هذا فاعدوا، رواہ ابن ماجہ فی ابواب الزہد۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب ایک جنازے میں تھے، جنازہ بھی تیار ہو رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ موت کو یاد کرنے کے تعلق سے، مرنا ہے، آخرت ہے، آخرت کی تیاری ہے، قبر کی تنہائی ہے، یہ کون سوچ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے سارے علماء قیامت کے دن جنہیں سب سے پہلے شفاعت کی اجازت ملے گی۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے نہیں، کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ لیکن خوف مرنا ہے، قبر میں آنا ہے، قبر کا دبوچنا، قبر کا عذاب، قبر میں عذاب میں مبتلا ہونا، بار بار گناہگار کو مارنا گونگے اور بہرے فرشتوں کے ذریعے سے، قبر کا سکڑ جانا، دائیں پسلی بائیں طرف آ جائے، بائیں پسلی دائیں طرف آ جائے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے قبر سے زیادہ خطرناک منظر نہیں دیکھا ہے۔ قبر تیار ہو رہی ہے، کنارے بیٹھے ہوئے، وجلس علی شفیر القبر فبکا، قبر کے کنارے بیٹھ کر کے رونے لگے، آنسو بہانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ فبکا حتی بل الثری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اتنا روتے ہیں کہ آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے. سوچیے آخری مرتبہ ہم نے کب آنسو بہایا ہے؟ قبر کے خوف. اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا. یہ احساس ہمارے معاشرے سے چلتا جا رہا ہے. مرنا ہے، قبر کی تنہائی ہے. قبرستان میں بھی جاتے ہیں اور ہم مذاق کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ لوگوں کو کھینی بناتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھٹا مذاق کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دکانداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بھائی قبر اور قبرستان کے تعلق سے اگر ہم حساس نہیں ہیں تو پھر دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر حساس. فبکا حتی بلغ ترا، اتنا روئے کہ زمین بھیگ جاتی ہے. اور روتے روتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا تھا، امت کی بیٹیوں، امت کی عورتوں سے کہا تھا، امت کے مردوں سے کہا تھا، امت کے نوجوانوں سے کہا تھا، لمثل ھذا فاعدوا، کہ لوگوں اس گھر کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو. یہاں نہ چاہتے ہوئے بھی آنا ہے. تو معاشرے و سماج سے برائیوں کے خاتمے کے علاجوں میں سے ایک اہم علاج یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کریں. ہم میں سے ہر شخص یہ فکر کرے کہ مجھے مرنا ہے، قبر کی تنہائی میں منومن مٹی کے اندر لوگ دفنا کر کے چلے جائیں گے. مجھے تنہا ہے، سانپ کا معاملہ ہے، بچھو کا معاملہ ہے، قبر کی تنہائی کا معاملہ ہے، اندھیرے کے معاملہ. وہاں پر میرا کیا ہوگا، وہاں پر میرا. دوسری اہم وجہ احوال جہنم کے تعلق سے جانتے رہیے، پڑھتے رہیے، جانتے رہیے. جو شخص جہنم میں چلا گیا مقصد حیات سے وہ شخص ختم ہو گیا. معاملہ کیا ہوگا؟ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قدر جہنم میں رونے کا معاملہ ہوگا کہ جہنمیوں کے آنسوؤں کی وجہ سے جہنم میں آنسوؤں کا سیلاب آ جائے، کوئی پہنچنے والا نہیں. پانی کے آنسو کی جگہ خون کے آنسو، موت نہیں آئے. حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل النار لیبکون حتی لو غجریت السفن فی دموعہم لجرت وانہم لیبکون الدم، یعنی مکان الدم. رواہ الحاکم فی المستدرک، مستدرک الحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث رہتے ہیں عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل النار لیبکون، جہنمی جہنم میں روئیں گے، آنسو بہائیں گے. کتنا روئیں گے؟ دنیا میں میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، آنسو دیکھا نہیں جاتا. ناحق کو پھر بھی آدمی سائڈ لے لیتا ہے، نہیں میں اپنوں کے آنسو نہیں دیکھ سکتا. وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا. ہر گناہگار کی خواہش ہوگی، قرآن پیش کرتا ہے خواہش کیا ہوگی. ہر گناہگار یہ چاہے گا، کہے گا اللہ مجھے جہنم سے بچنا ہے، اس کے بدلے میں میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، میرے باپ کو جہنم میں ڈال دے، میرے بچوں کو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، میرے خاندان والوں کو جہنم میں ڈال دے. اے اللہ پوری دنیا کو تو جہنم میں ڈال دے، صرف مجھے اکیلے جنت میں ڈال دے. یہ حالت انسان کی ہوگی. روئیں گے، آنسو بہائیں گے، کوئی آنسو پہنچنے والا نہیں. حتی لو اجریت السفن فی دموعہم لجرت، آنسوؤں کا سیلاب آئے گا. ایک نہیں کئی کشتیاں اگر چلائی جائے تو آنسوؤں کے سیلاب پر کئی کشتیاں چلنے لگیں گی اور پانی کے آنسو کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے، پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. سورۃ فاطر آیت نمبر 36 اور 37 اٹھائیے، قرآن کا شرح حصہ ہے. والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، گناہ کرنے والوں کے لیے، دنیا میں رہ کر کے دنیا کی خاطر جینے والوں کے لیے، موج مستی میں اپنی جوانی کو گزارنے والوں کے لیے، اپنی زندگی کو موج مستی میں گزارنے والوں کے لیے آگ ہے، جہنم کی آگ ہے.
لا يقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها۔ قرآن عجیب نقشہ کھینچتا ہے کہ پریشانی اور بے چینی کی عجیب کیفیت ہوگی، نہ جہنم میں جہنمی مرے گا نہ ہی زندہ رہے گا، عجیب کیفیت ہوگی، عجیب سما ہوگا۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، سورہ اعلیٰ میں، کہ نہ ہی جہنمی جہنم میں زندہ رہے گا نہ ہی مرے گا۔ ہماری زندگی میں بعض موقع میں ایسی پریشانیاں آتی ہیں، اس قدر اس طرح کی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں کہ ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے نہ جیا جاتا ہے نہ مرا جاتا ہے۔ جہنم میں ہمیشہ یہی کیفیت رہے گی، لا يقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر نافرمانوں کا، ہر ناشکروں کا ہم ایسا ہی بدلہ دینے والے ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، قرآن کہتا ہے کہ جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، زور زور کی آوازیں نکالیں گے، لیکن کوئی ان کی چیخ سننے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کے درد کا درما نہیں ہوگا، کوئی ان کی فریاد کو سننے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کا آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کہے گا، فرشتے سے کہیں گے کہ اے فرشتے کہو کہ عذاب میں کسی ایک دن کچھ تو کمی کر دے، جہنم سے نہ نکال صحیح، لیکن عذاب جہنم کا جو عذاب ہے بڑا ہی خطرناک ہے۔ اے داروغائے جہنم، اپنے رب سے کہیے کسی ایک دن تو عذاب میں کمی کر دے۔ فرشتے کہیں گے یہ ہونے والا نہیں ہے۔ جب مایوس ہو جائیں گے تو چیختے ہوئے چلاتے ہوئے رب سے فریاد کریں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب دنیا میں ایک بار اور جانے کا موقع دے دیجیے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، پہلی زندگی کو میں نے تجھے ناراض کرنے میں گزارا ہے، اپنی جوانی کو نافرمانی میں گزارا ہے، اپنی زندگی کو میں نے مستانی میں گزارا ہے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، پروردگارا ایک بار جہنم سے نکال کر کے دنیا میں بھیج کر کے تو دیکھ، جب میں جاؤں گا تو صرف اور صرف نیک عمل کروں گا، میری جوانی میری زندگی کا ہر حصہ عبادت کرنے میں گزرے گا، سجدہ کرنے میں گزرے گا، معافی مانگنے میں گزرے گا، تجھے منانے میں گزرے گا۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، آواز آئے گی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، جو زندگی پہلی زندگی میں جتنی عمر دی گئی تھی جہنم سے بچنے کے لیے وہ عمر کافی تھی، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، یہ بتانے والا بھی آیا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرو۔ شراب پینا اسلام کے اندر حرام ہے، جوا کھیلنا اسلام کے اندر حرام ہے، زنا کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ان ساری چیزوں کو بتانے والا بھی آیا تھا، فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ آخری جو امید ہوگی کہ رب سے ہم کہیں گے، رب کی طرف سے آواز آئے گی جہنم میں تم ہمیشہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، یہاں پر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یاد کیجیے معاشرہ اسی وقت سدھر سکتا ہے جب معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہو، معاشرے کے ہر فرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہو، شریعت کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ یہ سب آیتیں ہیں اور حدیث واضح کرتی ہے کہ توبہ کیجیے، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آئیے، معاشرے کے اندر سدھار ہوگا انشاءاللہ، معاشرہ شریعت کے مطابق چلنے لگے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اصلاح کا اور ایک اہم طریقہ قیامت کے دن کی شدت کا احساس، یہ احساس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس احساس کو محسوس کرنے کی کوشش کی، ہمارے مائیں اور بہنیں یہاں موجود۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں اور ختنہ کیے بغیر میدان محشر میں جمع ہوں گے، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پردے کا خیال ستانے لگتا ہے کہ گناہ کا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ بے پردگی گناہ ہے، کا گناہ کا معاملہ ہے، نافرمانی کا معاملہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شرم کی بات ہوگی کہ مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے یا پھر عورتیں ننگے مردوں کی طرف دیکھیں گی، کس قدر شرم کی بات ہوگی۔ عائشہ شرم کی بات کر رہی ہیں، اتنا سخت قیامت کا معاملہ ہوگا، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا خیال ہی نہیں آئے گا، مدہوش ایسا لگے گا کہ لوگوں نے شراب پی رکھی، کافی سنا کرتی ہے، یہ احساس لے کر کے ہمیں جینا ہوگا۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض فقال یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، رواہ مسلم فی کتاب صفۃ الجنہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یحشر الناس یوم القیامہ حفاة عراة غرلا، کہ قیامت کے دن لوگ جب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، ننگے بدن جمع ہوں گے، ننگے پاؤں جمع ہوں گے، ختنہ کیے بغیر جمع ہوں گے۔ جس طرح سے آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گے، دونوں ننگے، کس قدر شرم کا ماحول ہوگا، کس قدر شرم کا ماحول ہوگا۔ کہا کہ عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، کہ عائشہ قیامت کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، اس کے باوجود کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا خیال تک نہیں آئے گا۔ اور عائشہ شدت کے بارے میں پوچھتی ہے، کتنا خطرناک ہوگا، اس شدت کی وضاحت سورہ حج کی ابتدائی آیتیں کرتی ہیں کہ قیامت کا معاملہ کتنا شدید ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، تقوی والی زندگی گزارو، شریعت کے مطابق عمل کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہی عظیم زلزلہ ہے۔ کتنا عظیم زلزلہ ہے، بات کی آیت وضاحت فرماتی ہے، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ لوگوں قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ قرآن ماں کی ممتا کی مثال دیتا ہے، کیونکہ ایک ماں دودھ پیتے ہوئے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ دودھ پیتا بچہ بیمار ہو جائے ماں بیمار ہو جاتی ہے، دودھ پیتا بچہ رونے لگے ماں رونے لگتی ہے، دودھ پیتا بچہ رات بھر جاگے ماں رات بھر جاگ جاتی ہے، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کے لمحے بھر کے لیے دور جانا ماں کو گوارا نہیں، دودھ پیتے بچے کی صحت کی خاطر ماں اپنا من پسند کھانا اور پینا تک چھوڑ دیتی ہے، دودھ پیتے بچے کو ماں سینے سے لگائے رکھتی ہے، دودھ پیتے بچے کی خاطر ماں نہ جانے کن کن پریشانیوں سے دوچار ہوتی ہے۔ لیکن قرآن اسی ممتا کی مثال دیتا ہے کہ سمجھ لو کہ قیامت کا معاملہ کتنا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ بچہ کس حال میں ہے ماں کو کوئی پرواہ نہ ہوگی، بچہ رو رہا ہے ماں کو کوئی پرواہ نہ ہوگی، بچہ ماما پکار رہا ہے ماں کو کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کی حمل ثابت ہو جائیں گی۔
حمل والیوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا، حمل والیوں کا جو حمل ہے وہ ساقط ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اس قدر خوفناک منظر ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور وہ لوگوں جب میدان محشر میں لوگوں کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ لوگ نشہ کیے ہوئے ہیں، لوگ بے ہوش ہیں، لوگوں نے عقل کو کھو بیٹھا ہے۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، لیکن نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے، حاملہ عورتیں حمل کو ساقط کر دیں گی، اور لوگ نشے میں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ سوال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لہذا نوجوانوں سے میری گزارش ہے، خواتین اسلام سے میری گزارش ہے کہ معاشرے و سماج کے اندر اس چیز کو عام کی جائے، یہ چیز عام ہو کے ہمیں مرنا ہے۔ سدھرنے کا طریقہ، موت کو کثرت سے یاد کریں، جہنم اور احوال جہنم کے بارے میں سوچیں، کسی بھی حال میں آپ لاکھ آنکھ موند لیں لیکن آپ جہنم سے اور احوال جہنم سے دور نہیں ہو سکتے، خطرناک معاملہ ہے۔ قیامت کے دن کی بے بسی کو یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن کی بے بسی کے تعلق سے سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح انداز میں جواب دیتے ہیں۔ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس حال میں جائیے کہ قبر کی نعمتیں آپ کے منتظر ہے نا مومن، دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں رہتا ہے، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے لیکن دین کو نہیں چھوڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑتا ہے، اور ان دو چیزوں کی حفاظت میں تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چین ختم ہو جاتا ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں چھوڑتا ہے۔ اس حال میں چھوڑ کر کے جائیے کہ قبر کی نعمتیں انتظار کر رہی ہے نا، کہ بندہ مومن جب مرتا ہے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے مرتا ہے، جنت کی کھڑکیاں قبر کے اندر کھول دی جاتی ہیں، جنتی اوڑھنے اور بچھونے کا انتظام کر دیا جاتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں جنت، یہ قبر میرے لیے گویا کہ جنت بنا دی گئی ہے، ایک گزارش ہے، میں اپنے گھر میں جا کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ رونا کھونا نہیں، میں یہاں پر ٹھیک ہوں، اور وہی عمل کرنا جو میں نے کیا ہے، ویسے ہی عمل کرنا جیسے میں نے کیا ہے۔ فرشتے کہیں گے نہیں، آنے کے بعد جانے کا سسٹم نہیں، اسلام میں آواگمن کا کوئی سسٹم نہیں، روحوں کے بھٹکنے کا۔ ابھی شب برات یہ گزری ہے نا، روحیں آتی ہیں حلوہ کھانے کے لیے، بھائی جو حلوہ آپ پکاتے ہیں ایک دن دو دن کے بعد سڑ جانا ہے، اس سے باس آنی، بتائیے جو روحیں پاک روحیں ہیں وہ جنتی ہوائیں چھوڑ کر کے، جنتی اوڑھنے اور بچھونے کو چھوڑ کر کے آپ کے یہاں حلوہ کھانے کے لیے آئیں گے؟ اصل میں یہ روحوں کے نام پر ایسی روحیں حلوہ کھاتی ہیں جو روحیں بھی جسم سے جدا نہیں ہوئی ہیں، یہ زندے لوگ حلوہ کھانے کے لیے ایسی روحوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ باپ کی روح بھٹکے گی، ماں کی روح بھٹکے گی، بہن کی روح بھٹکے گی۔ برزخی زندگی میں جانے کے بعد دنیاوی زندگی میں آنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، برزخی زندگی کے بعد اخروی زندگی۔ زندگی کی تین قسمیں ہیں، دنیاوی زندگی، برزخی زندگی، اخروی زندگی۔ دنیاوی زندگی سے گئے برزخی زندگی، برزخی زندگی کا معاملہ ختم ہوا، اخروی زندگی، یا تو جنت یا تو جہنم۔ اس حال میں دنیا چھوڑ کر کے جائیں کہ کہہ سکے کہ بہت تھک کر کے آئے ہو سو جا۔ حدیث کیا ہے؟ ایک جنازہ گزر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام دینے والا ہے یا آرام پانے والا ہے؟ مستریح و مستراح منہ، یہ عربی جملہ ہے۔ کہا یہ جنازہ یا تو آرام دینے والا ہے یا تو آرام پانے والا ہے۔ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام دینے والا ہے، آرام پانے والا ہے، کیا مطلب ہے؟ جبکہ دونوں کے معنی میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ آرام دینے والا ہے کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی وجہ سے معاشرہ پریشان ہے،
یا اب یہ مر گیا، معاشرہ سکون، درخت میں بھی سکون، جانور میں سکون، آرام پانے والا ہے، دین کی خاطر بڑی پریشانیاں اٹھا رہا، تھک کر کے جا رہا ہے، اب مر گئے ہیں، دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب قبر میں صرف آرام کیا رہا۔ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی قتادہ بن الربیع انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نسب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب رواه البخاري في كتاب الجنائز۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو قتادہ ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا ہے، آپ فرماتے ہیں مستریح و مستراح منہ، یہ جنازہ آرام دینے والا ہے یا پھر آرام پانے والا ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہے، آرام دینے والا ہے یا آرام پانے والا ہے؟ قال عبد المؤمن یستریح من نسب الدنیا وأذاها الى رحمت اللہ، بندہ مومن جب مر جاتا ہے، دنیا چھوڑ کر کے برزخی زندگی میں چلا جاتا ہے، تو دنیا کی پریشانیوں، دنیا کی مصیبتوں سے انہیں آرام مل جاتا ہے، اور اب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنتی اوڑھنے بچھونے کا انتظام کر دو، بندہ بہت تھک کر کے آیا ہے، سو جا، قیامت کی گھنٹی تمہیں اٹھائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو آرام پانے والوں میں شامل کرو۔ تو ہماری جوانی، ہماری زندگی اس طرح گزرے کہ دنیا چھوڑ کر کے جائے، تو اس ڈر سے ہم عمل کرتے رہیں شریعت کے مطابق کہ ہم دنیا چھوڑ کر کے جائیں تو ہم کیا آرام پانے والوں میں ہمارا شمار، قبر کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، جنت کی ہوائیں ہماری منتظر۔ نوجوانوں، ہم نے نوجوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، کتنے نوجوانوں کو جنازہ پڑھایا ہے، ہمارے ایسے ساتھی بھی دنیا سے چلے گئے، جوانی کے عالم میں، سوئے کل اٹھیں گے، واللہ یہ صحیح بات ہے، اٹھے ہی نہیں۔ ایسے ساتھی بھی ہمارے، کہا جا رہا ہوں سونے کے لیے، مجھے کل اٹھنا ہے، اٹھے ہی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کچھ ہوا ہے نہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ کل سورج طلوع ہو اور ہماری زندگی بھی طلوع ہو۔ سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے ہماری زندگی کا سورج غروب ہو سکتا ہے، ہمیشہ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، لیکن جب گناہ گار بندہ مرتا ہے، اللہ کا نافرمان بندہ مرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا دنیا چھوڑ کر کے جاتا ہے، تمام محلے والے اس سے آرام محسوس کرتے ہیں، اچھا ہوا چلا گیا۔ والبلاد، مارکیٹ، بازار آرام محسوس کرتا ہے، والشجر، درخت بھی اس سے آرام محسوس کرتا ہے، والدواب، جانور بھی آرام محسوس کرتے ہیں۔ کیا پتا نقطہ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ نقطہ یہ بتایا گیا ہے کہ گناہوں کا اثر صرف انسانوں پر نہیں ہوتا ہے، گناہوں کا اثر درختوں پر بھی ہوتا ہے، گناہوں کا اثر جانوروں پر بھی ہوتا ہے، گناہوں کا اثر شہروں پر بھی ہوتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت روک لی جاتی ہے، عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، سبب آپ ہوتے ہیں، آپ کا گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، جانا ہوگا کہ حجر اسود جو کہ ایک اہم رکن ہے حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، جنتی پتھر ہے، جب یہ آیا تھا تو اشد بیاض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اب وہ پتھر سفید ہے کہ کالا ہے؟ کالا ہے، اسود کا مطلب کالا، تو کالا پتھر کیوں؟ فسودت خطایا بنی آدم، انسانوں کے گناہوں نے اس پتھر کو کالا کر دیا۔ گناہوں کا اثر صرف انسان پر نہیں ہوتا ہے، پتھروں پر بھی ہوتا ہے۔ تو معاشرہ اور سماج اسی وقت اسلامی معاشرہ اور سماج ہو سکتا ہے جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں۔ وہ پہلی حدیث یاد رہے کہ عائشہ، گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ ہوگا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا جاتا ہے موت کو کثرت سے یاد رکھیے،
जहन्नम और हवाले जहन्नम को कतरत से सुनिए, पढ़िए, जानिए, कयामत के दिन की शिद्दत को कसरत से जानिए, समझिए, और ये फिक्र रहे कब्र की तन्हाई के ताल्लुक से कि मैं दुनिया छोड़ करके जाऊं तो इस हाल में छोड़ करके जाऊं, मौत कभी भी आ सकती है, इस हाल में छोड़ करके जाऊं कि कब्र की नेमतें मेरे मुंतजिर हो, मैं आराम पाने वालों में मेरा शुमार हूं, आराम देने वालों में हमारा शुमार हो। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा, अपने इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा, नौजवान इस उम्मत के अजीम असासा है, अजीम दौलत है, नौजवानों को अल्लाह की तरफ आने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह के अहकाम की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमा, नौजवानों को तौबा करने की तौफीक अता फरमा, नौजवानों को अपनी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में लगाने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह ताला के दीन के लिए वक़्फ़ करने की तौफीक अता फरमा। ख़वातीन इस्लाम माशरे व समाज का एक अहम हिस्सा है, ख़वातीन इस्लाम को रब्बुल आलमीन के अहकामात की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमा, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की तौफीक अता फरमा। माँ बाप की अपनी जो शोहर की जिम्मेदारी है, बेटी की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, इन तमाम जिम्मेदारियों को इस्लामिक एतबार से समझने की तौफीक अता फरमा। मौत को, अहवाले जहन्नम को, मैदान महशर की शिद्दत को बकसरत ज़हनो दिमाग में रखते हुए दुनियावी जिंदगी गुजारते हुए आखिरत की तैयारी करते हुए दुनियावी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, हमें से जो बीमार है शिफा अता फरमा, जो मकरूज हैं कर्जा अदा कर दे, जहाँ कहीं अहले तौहीद परेशान हाल है तो उनकी ग़ैबी मदद फरमा, जो लोग शादी ब्याह के मामले में परेशान है आसानी पैदा फरमा, औलाद के मामले में परेशान है आसानी पैदा फरमा, रिज़्क़ के मामले में परेशान है फरावानी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।